رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سیدہ فاطمہ کا نکاح ہوا، نکاح کرنے کے بعد آپ کو رخصت فرمایا، کان میں فرما دیا اے فاطمہ دیکھنا میں نے تجھے زہد و تقوی دیا، میں نے تجھے پرہیزگاری دی، میں نے تجھے شرم و حیا کا زیور دیا، اے میری فاطمہ کبھی اپنے شوہر علی سے دنیا کا سوال نہ کریو۔ یہ بات سیدہ فاطمہ نے اپنے پلے باندھ لی، شہزادے گود میں آئے، گھر کی حالت ایسی آئی دونوں شہزادوں کو بخار آ گیا اور گھر کے اندر یوں ہے کھجور کا دانہ بھی کوئی نہیں، دونوں میاں بیوی بیٹھے ہیں، آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت حسن حسین کو بیمار دیکھا، بھائی فاطمہ حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھا، فرمایا کیا بات ہے کہ کملی والے کوئی دوائی دارو نہ کیا، ہم نے منت مان لی اللہ دونوں شہزادوں کو شفا عطا فرماوے، اللہ اکبر، اس کے صدقے میں ہم 3 روزے رکھیں گے، اس کا اللہ غنی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا بڑی اچھی نیت کی ہے، اللہ پاک نے دونوں کو شفا عطا فرما دی۔ قصہ مختصر ہے، میاں بیوی نے اپنی منت کو پورا کرنا چاہا، سیدہ فاطمہ حضرت علی نے روزہ رکھ لیا، افطاری کا وقت قریب تھا، آپ نے سیدہ سے فرمایا کچھ کھانے کو ہے کہ نہیں، حضرت علی کو کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے اگر کچھ لے کے آتا تو پکا لیتی، تجھے تو پتہ ہے ہمارے گھر کے اندر کچھ نہیں۔ حضرت علی شمون یہودی کے پاس چلے گئے، روئی لے کے آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا کو دی کہ اس کو صاف کر، سیدہ فاطمہ الزہرا نے روئی صاف کی، حضرت علی صاف روئی شمون یہودی کے پاس لے گئے اور اس نے 3 روٹیوں جتنا آٹا دیا، اما فاطمہ نے گوندا روٹی پکائی، افطاری کا وقت ہے، دسترخوان لگایا، اسی دن بدر کے قیدی آزاد ہوئے تھے، ایک قیدی اسی گلی میں سیدہ فاطمہ کے مکان کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور دروازے پر آواز لگا رہا ہے یا اہل بیت رسول اللہ انطعم فی سبیل اللہ، بھوکا ہوں اللہ کے واسطے کچھ کھانے کو دے۔ اندر سے آواز آئی اللہ تیرا بھلا کرے، کس دروازے کی کنڈی بجا دی، آج ہماری حالت یہ 6 دن ہو گئے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہ گیا، بھوک کی وجہ سے میرے بیٹے حسن و حسین کی شکلیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ سائل کھڑا ہے، آگے نہیں جا رہا پیچھے نہیں جا رہا، حضرت علی نے سائل کو دیکھا، گیا کہ نہیں گیا، فرمایا 3 روٹیاں لے جا، کل پرسوں کھائی تھی آج نہیں کھائیں گے، کل اللہ کھلا دے گا، ہمارے دروازے سے کوئی بھوکا نہ جائے۔ وہ 3 روٹیاں قیدی کو دے دی، اللہ غنی، اور خود پانی سے روزہ رکھ کھول لیا، رات کا وقت آیا پانی سے ہی روزہ رکھ لیا۔ آل رسول کے گھر کی لونڈی ہے سخاوت میرے عزیزو، صرف تم نام کے عاشق ہو، کام بھی تو سیکھو جو وہ کام کر کے گئے۔ دوسرے دن روزہ رکھا، کھانا تیار ہے، دسترخوان پہ میاں بیوی بیٹھ کے افطاری کرنے لگے، ایک یتیم دروازے پر آ گیا، پھر سارا دسترخوان اٹھا کے یتیم کو دے دیا، پانی سے روزہ کھول لیا، دوسرا روزہ بھی تیسرا روزہ پانی سے رکھ لیا۔ تیسرا دن ہے، ایک سائل دروازے پر آ گیا، افطاری کے وقت آیا، پھر دسترخوان سمیٹ کے دے دیا۔ ان مرد مجاہد نے 3 دن پانی سے روزہ کھولا، 3 دن پانی سے روزہ رکھا۔ حضرت علی کہنے لگے چوتھا دن ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان دی، میں نماز کے لیے مسجد جانے لگا، کیا دیکھتا ہوں سیدہ فاطمہ مصلی پہ گری پڑی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں مجھے رونی آ گئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے پتہ لگ گیا کہ بھوک نے یہ حالت کر دی جس کی وجہ سے فاطمہ سے مصلی پہ کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ مارے شرم کے میں نے سیدہ فاطمہ سے نہیں پوچھا کیا حال ہے، گھر سے باہر نکل کے کھڑا ہو گیا، اور باہر نکل کے کھڑا ہو گیا، مسجد میں اس لیے نہیں جاتا، رحمت والے نبی داخل ہوتے ہی پوچھ لیں گے میری فاطمہ کا کیا حال ہے، میں کیا جواب دوں، بھوک کی وجہ سے مصلی پہ پڑی ہے۔ حضور فرمائیں گے علی میری بیٹی کو تو
ایک روٹی بھی نہیں دے سکتا، نہ مارے شرم کے مسجد جاتے ہیں، نہ گھر سیدہ فاطمہ کا کے حال پوچھتے ہیں، بڑی مشکل سے مارے شرم کے چپکے سے مسجد میں گئے، پیچھے سب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے آ گئے اور دروازے کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے کہ اندر جا کے کیا کروں گا، کیا سوال کروں گا، کیا جواب دوں گا۔ دن چڑھا، ایک جوان کو دیکھا، حسین چہرے والا ہے، اونٹ کی مہار پکڑ کے لایا، حضرت علی کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، حضرت علی کو دیکھ کے کہنے لگا اونٹ خریدو گے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس تو ایک روٹی کے پیسے نہیں، تو اتنے بڑے اونٹ کی بات کرتا ہے۔ وہ جوان کہنے لگا علی ادھار لے لے، میں تجھے ادھار دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا سانس کا پتہ کوئی نہیں، کہ علی مر گیا تو معاف ہے، جیتا رہا تو مجھے اس کے پیسے دے دینا۔ حضرت علی نے فرمایا کتنے کا بیچے گا؟ کہ 200 درہم کا بیچوں گا۔ ادھار بیچا، رسی پکڑا کے چلا گیا۔ حضرت علی نے مڑ کے دیکھا، اونٹ بیچنے والا نظر نہ آیا، غلام کمبر ساتھ تھا، رسی پکڑ کے 2 قدم آگے چلے، ایک خوبصورت چہرے والا آ گیا، حضرت علی سے کہنے لگا اونٹ بیچو گے؟ آپ نے فرمایا ہاں بیچوں گا۔ کتنے کا بیچو گے؟ کا 300 درہم کا بیچوں گا۔ بھاؤ تاؤ کم نہ کیا، فوراً کھیسے سے 300 درہم نکال کے دے دیے، اونٹ کی رسی دی اور اونٹ کی رسی پکڑی اور غائب ہو گیا۔ حضرت علی حیران ہے، بیچنے والا بھی نظر نہیں آیا، خریدنے والا بھی نظر نہیں آیا، دونوں کہاں چلے گئے؟ آپ نے 300 میں سے 200 درہم علیحدہ کیے، غلام کمبر سے فرمایا جا غلام، جس سے اونٹ لیا تھا دیکھ مدینے میں یہی کہیں ہوگا، جا اس کے 200 درہم دیا، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، اکٹھے گھر چلیں گے۔ شام تک کافی دیر تک غلام سارے مدینے کی گلیاں چھان مار آیا، کہیں اونٹ بیچنے والا نظر نہیں آیا۔ حضرت علی کے ہاتھ پہ لا کے 200 درہم رکھ دیے، اے علی اونٹ بیچنے والے کا پتہ کوئی نہیں، 200 درہم ایک ہاتھ میں، 100 درہم ایک ہاتھ میں، آسمان کی طرف دیکھ کے سوچ رہے ہیں اے اللہ پہلے تو بھوک کی فکر تھی، اب ادھار کی فکر ہے، اے اللہ کیا کروں؟ دبے قدموں سے، لڑکھڑاتے قدموں سے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور گھر کے باہر کھڑے ہو کے اندر سے کچھ آواز محسوس ہوئی، ایسے لگا جیسے حضور اپنی بیٹی سے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت علی اندر داخل ہوئے، حجرے کا پردہ ہٹایا، دیکھتے کیا ہے، ادھر اپنی بیٹی کو بٹھا رکھا ہے اور ساتھ بیٹھے ہیں، اتنا مسکرا رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت علی حیران ہوئے، کہاں فاطمہ مصلی پہ بھوک کی وجہ سے گری پڑی تھی اور کہاں باپ سے مسکرا کر باتیں کر رہی ہے۔ حضرت علی کہنے لگے میں حجرے کا دروازہ پردہ کھول کے کھڑا ہو گیا، مسکراتے ہوئے حضور نے میری طرف نگاہ کی اور فرمانے لگے اے علی اونٹ کا قصہ تو بتائے گا یا میں محمد کی زبان سے سنے گا؟ حضرت علی کہنے لگے میرے پیروں سے زمین نکل گئی، میں نے کہا آقا آپ کو کیسے پتہ لگا اونٹ بیچنے والا خریدنے والا کون تھا اور اونٹ کو آگے بیچنے والا کون تھا؟ رحمت والے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا علی تو نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا، تیرے گھر کا کیا حال ہے؟ اللہ کے حکم سے جبرائیل ایک ایک پل کی مجھے خبر دے کے چلا گیا، اے علی تجھے کیا پتا جس وقت تو اور تیری بیوی افطاری کرنے لگے تھے قیدی آیا تھا، سارا دسترخوان سمیٹ کے دے دیا، علی میں نہیں دیکھ رہا میرا اللہ دیکھ رہا تھا، علی میں تجھے کیا بتاؤں تیل دل کے فاقے نے میری فاطمہ کو مصلی پہ گرا دیا، اے علی میں نہیں دیکھ رہا میرا اللہ دیکھ رہا تھا، اے علی تجھے کیا بتاؤں فجر کی نماز کے وقت تو دروازے پہ کھڑا مسجد میں نہیں آ رہا تھا تاکہ میرا سامنا نہ کرے، علی میں تجھے نہیں دیکھ رہا میرا اللہ تجھے دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، جب میری فاطمہ قرآن پڑھتے بھوک کی وجہ سے مصلی پہ گری تھی اللہ کی رحمت کو بھی جوش آ گیا تھا، علی تجھے بتاؤں اونٹ بیچنے والا کون تھا، اونٹ خریدنے والا کون تھا؟ عام کتاب نہیں پڑھ رہا، مدارج نبوہ پڑھنا ہو میرے عزیزوں۔ فرمایا علی تجھے کیا پتا اونٹ بیچنے والا جبرائیل تھا، اونٹ خریدنے والا اسرافیل تھا، جو تیرا اونٹ جنت سے لا کے تیرے ہاتھ پہ بیچ کے چلا گیا اور اسرافیل تیرا اونٹ تیرے سے خرید کے واپس جنت کے اندر چھوڑ کے چلا گیا۔ يا من عصيت الله يوما غافلا فنسيت أن